لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ کیا ہے، اور میرا جواب فقط اتنا: مجھے اپنے رب پر بہت یقین ہے، وہ کبھی بھی مجھے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تہجد کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، کچھ دیر رو کر مانگ لیا کرو، وہ ضرور قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ درود شریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ جب ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بھی بڑھا دو، پھر دیکھنا ہمیشہ دلی اور ذہنی سکون آپ کی زندگی کا حصہ رہے گا۔ جب آپ بہت تھک جائیں اور آپ کو لگے کہ اب آپ میں دعا مانگنے کی بھی قوت نہیں رہی، تو خالی ہاتھ پھیلا لیا کریں۔ ہاتھ پھیلانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رب کائنات کے محتاج ہے، اور اللہ تو خاموشیاں بھی سن لیتا ہے۔ اللہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی حالات تبدیل کر سکتا ہے۔ یقین رکھتے ہو نا، تو پھر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ ارے بس دعائیں کرتے رہو، کوششیں کرتے رہو، وہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہیں یقین ہوتا ہے، اور جن کے پاس یقین ہو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہی ہے، آپ کی بھی ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ فرمان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہو جائے گا، اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ ٹوٹ گئے ہو، تھک گئے ہو، ہمت نہیں رہی، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ ہے نا، وہ جانتا ہے آپ کی تڑپ۔ بس رب سے رابطہ جوڑ لو، سب اچھا ہو جائے گا۔ منزلیں ملے گی یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے، مگر کوششیں اور دعائیں کرنا ہم پر لازمی ہے۔ پھر دیکھنا بدلے میں اللہ آپ کو وہ ضرور دے گا جو آپ کو شدت سے چاہیے انشاءاللہ۔ اگر نماز پڑھنے والے کو یہ علم ہو جائے کہ اسے رب تعالیٰ کی کتنی رحمتوں نے گھیرا ہوا ہے، تو وہ کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا تب اللہ ساتھ دیتا ہے، وہی ہماری تڑپ کو سمجھتا ہے، ہماری التجا بھری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہم اللہ سے رو کر دعا کرتے ہیں، پھر اچانک دعا قبول ہو جاتی ہے تو کتنی خوشی ملتی ہے نا۔ بس اسی یقین سے اب بھی دعائیں کرتے رہو، جس رب نے پہلے قبولیت کی خوشی دی ہے وہ اب بھی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ جب دل پر بوجھ سا محسوس ہو تو قرآن پاک پڑھ لیا کرے، کیونکہ اس میں جسمانی بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ دل کا سکون بھی موجود ہے۔ اگر کوئی دکھ سونے نہ دے تو اللہ سے باتیں کرتے ہوئے رو لیا کرو، یقین کرو سکون آ جائے گا، اور پھر اللہ وہ دکھ بھی بہت جلدی دور کر دے گا انشاءاللہ۔ دکھوں کو دور کرنے والی، سکون دینے والی، اور میرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک صرف نماز ہے۔ وہ رب سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، کیونکہ معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ جو تم سب سے کہتے ہو نا، وہ صرف اپنے رب تعالیٰ سے کہہ کر دیکھو، یقین کرو پھر تمہارے لیے ان کے معجزے ہوں گے انشاءاللہ۔ جب دل تکلیف سے بھر جائے اور دعاؤں میں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو یقین کر لو رب نے دکھ دور کرنے کے لیے آپ کو تھام لیا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے آگے نصیب کی نہیں چلتی، رب بندے کو خاص محبت سے نوازتا ہے اور ہر دعا قبولیت پا لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب تو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تم مانگ کر قبولیت نہ ملنے پر مایوس نہ ہونا، وہ بہترین وقت پر دیتا ہے، تم بس یقین رکھو۔ جب بھی خود کو اکیلا محسوس کرو تو قرآن پڑھیں، رب تسلی دیتا ہے، دکھی نہ ہو بندے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ جب رب کن کہے گا نا، پھر ہر دعا قبول ہو جائے گی، کوئی دکھ بے سکونی باقی نہیں رہے گی۔ یقین رکھو اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اگر رب نے اب تک سنبھالا ہے تو آگے بھی وہی سنبھال لے گا، بس یقین رکھو اور اس پر چھوڑ دو، وہ کر دے گا سب کچھ ٹھیک انشاءاللہ۔ جو تمہارے 99 غلطیوں کو معاف کر کے ایک نیکی کو قبول کر لیتا ہے، وہ رب دعائیں کیوں قبول نہیں کرے گا؟ یقین رکھو وہ ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ دعا کی قبولیت میں دیری تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور یقین والوں کے لیے ہی تو قبولیت کے انعامات ہے۔
رب کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، تبھی تو دکھی دل والے رب کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ دعا مانگنے کی شدت دراصل دعا کی قبولیت کی دلیل ہے، اور پھر مسلسل دستک سے تو دروازہ بھی کھل ہی جاتا ہے۔ نماز کو محبت اور شوق سے ادا کرو گے تو رب اگلی نماز کی توفیق خود دے ہی دے گا اور دعائیں بھی قبول کر لے گا۔ سجدے میں سر لے کر تو جاؤ، دیکھنا جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی انشاءاللہ۔ یا رب میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، جو میرے حق میں بہتر ہو بس وہی فیصلہ کرنا۔ فقط اتنی سی التجا ہے یا اللہ، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔ کبھی کبھی میں سوچا کرتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعائیں کیوں نہیں سنتا۔ میں بہت ضد کیا کرتی تھی کہ میں کہا کرتی تھی کہ اس نے مجھے یہ چیز نہیں دی تو میں کیوں کروں اب دعا، میں کیوں پڑھوں نماز۔ وہ وقت بھی تھا جب میں بھی بہت مایوس ہو جایا کرتی تھی، جب مجھے بھی لگتا تھا کہ اللہ میری دعائیں نہیں سن رہا۔ پھر ایک دفعہ مجھے میری امی جان نے کہا کہ مایوس ہو، حیرت ہے تم اس سے مایوس ہو جس کے دسترس میں کن بھی ہے اور فیکن بھی ہے، جو ہر گمان کو یقین میں بدل سکتا ہے، جس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف سے واقف نہیں، جس کے پاس ہر زخم کا مرہم ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا زخم نہیں بھر سکتا، جس نے کائنات کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم میں کوئی کمی چھوڑ سکتا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ تم اس سے مایوس ہو جو تم سے بے حد اور بے غرض محبت کرتا ہے، جس کی محبت تمہارے ہزاروں گناہوں کے بعد بھی کم نہیں ہو سکتی۔ راستے مختلف ہوتے ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ کسی کو آسانی سے منزل مل جاتی ہے اور کسی کو وہ توڑ کر خود تک لے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ بس اس دن کے بعد سے لے کر آج تک میں کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ یقین کا یہ عالم ہے کہ دل یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب محبت اتنی ہے کہ جو میرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا وہی میری رضا، تو اب مایوس ہونا چھوڑ دیا ہے میں نے۔